بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام دیکھنے والوں کے؟ امید ہے سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آن لائن قرآن اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 1 مفردات الف سے لے کر یا تک۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1 کی مشق۔ تختی نمبر 1 کی مشق میں مخارج کے اعتبار سے جو حروف کی ترتیب ہے وہ رکھی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ کچھ یاد کرنے کے حروف ہیں، یہ لکھے گئے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ کون سا حرف کون سے مخرج سے ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ مخرج کہتے کسے ہیں۔ ناظرین، عربی میں مخرج کہتے ہیں حروف کے نکلنے کی جگہ کو۔ اب مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے۔ مخارج یعنی بہت سارے حروفوں کے نکلنے کی جگہ۔ عام طور پر عربی میں جتنے حروف ہیں ہر حرف کا الگ مخرج ہوتا ہے، یعنی عربی میں 29 حروف تہجی ہے، تو اسی حساب سے 29 مخارج ہوئے۔ چونکہ تمام حروفوں کے مخارج بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے قرۂ کرام نے کسی نے 14 مخارج بیان کیے اور کسی نے 17 مخارج بیان کیے۔ آج کے کلاس میں ہم مخارج کے اعتبار سے حروف کی ترتیب بتائیں گے۔ آج کے سبق میں ہمارا پہلا مخرج ہے حمزہ اور ہا کا۔ حمزہ اور ہا یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں اقصی حلق سے۔ اقصی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، گلے کا نیچے والا حصہ جو سینے کی جانب ہے، وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے عین اور ہا کا۔ عین اور ہا ادا ہوتے ہیں وسط حلق سے۔ وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ، گلے کے درمیانی حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا، عین ہا۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے غین اور خا کا۔ غین اور خا ادا ہوتے ہیں ادنیٰ حلق سے۔ ادنیٰ حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو شروع میں ہے، جو منہ کی جانب ہے، گلے کا وہ حصہ یا حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ غین خا، غین خا۔ یہ جو 6 حروف ہیں یعنی حلق سے نکلنے والے حروف، ان حروفوں کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے قوف اور کاف کا۔ قوف اور کاف کے مخارج جو ہے قریب ترین ہے۔ قوف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے۔ زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے قوف ادا ہوتا ہے۔ قوف، قوف۔ اسی طرح کاف۔ کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ کاف، کاف۔ قوف اور کاف ان دونوں حروفوں کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مخرج ہے جیم، شین اور یا کا۔ جیم، شین، یا یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں زبان کے درمیان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے۔ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین، یا۔ جیم، شین، یا۔ ان تینوں حروفوں کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حرف واء۔ واء ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے۔ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے۔ واء کو آپ دونوں طرف سے ادا کر سکتے ہیں،
یعنی زبان کی دونوں طرف سے، دونوں سائڈ سے آپ واد کو ادا کر سکتے ہیں. واد، ابھی میں نے دائیں طرف سے پڑھا تھا، اب اس کو ہم بائیں طرف سے پڑھیں گے. واد، دیکھیں ناظرین، یہ دونوں طرف سے ادا ہو سکتا ہے واد. یہ جو لوگ واد پڑھتے ہیں واد کو، یہ شو آف کے لیے کرتے ہیں، ورنہ واد کا مخرج الگ ہے اور دال کا مخرج الگ ہے. واد کو دال کی طرح نہیں پڑھنا آپ نے، ولدالین نہیں پڑھنا، یا پھر رمضان اس طرح نہیں پڑھنا آپ نے. یہ واد ہے، واد کو واد کی طرح ہی پڑھنا ہے. واد، واد کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے. واد کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مخرج ہے لام، نون اور رو کا. لام، نون اور رو، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کے اوپر تالوں کی جانب والے حصے سے. زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ اوپر تالوں کی جانب والے حصے سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. لام، نون، رو. لام، نون، رو، ان تینوں حروفوں کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مخرج ہے تا، دال اور طو کا. تا، دال، طو، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. تا، دال، طو، تا، دال، طو. تا، دال، طو، ان تینوں حروفوں کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے. ان تینوں حروفوں کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مخرج ہے ثا، ذال اور ضا کا. ثا، ذال، ضا، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ثا، ذال، ضا ادا ہوتے ہیں. ثا، ذال، ضا، ثا، ذال، ضا، ان تینوں حروفوں کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے. ان تینوں حروفوں کو حروف لثویہ کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا مخرج ہے زا، سین، صاد کا. زا، سین، صاد، یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں. زا، سین، صاد. زا، سین، صاد، ان تینوں حروفوں کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. چونکہ سیٹی کی آواز نکلتی ہے ان حروفوں کے ادا کرتے وقت، اس لیے ان تینوں حروفوں کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلے مخارج ہے با، میم، واو اور فا کے. یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں کے مختلف حصوں سے. سب سے پہلے تو ہم با کے بارے میں بات کرتے ہیں. با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے. با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے، یعنی تر حصے سے. با، با. اس کے بعد ہے میم. میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. میم، میم. اس کے بعد ہے واو. واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. دونوں ہونٹوں کو گول کر کے واو ادا کریں گے. واو، واو. اس کے بعد ہے فا. فا ادا ہوتا ہے
اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے گیلے حصے سے، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے گیلے حصے سے فا ادا ہوتا ہے۔ فا فا یہ حروف چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور ہونٹوں کو عربی میں شفتین کہتے ہیں، اس لیے ان حروفوں کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ ان چاروں حروفوں کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ مخارج کے اعتبار سے ہم نے حروف کی ترتیب جو رکھی گئی تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ یاد کرنے والے حروف ہیں، آج ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں موٹے حروف۔ یہ جو 7 حروف لکھے گئے ہیں یہ موٹے حروف کہلاتے ہیں۔ ان کو ہر حالت میں موٹا کر کے پڑھیں گے۔ خو، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان حروفوں کو موٹے حروف کہا جاتا ہے اور یہ حروف ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نرمی والے حروف۔ ثا، ذال اور ضا، یہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان حروفوں کو نرمی والے حروف کہا جاتا ہے۔ ثا، ذال، ضا، ان حروفوں کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سیٹی والے حروف یا سختی والے حروف۔ ان کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے ان حروفوں کو سیٹی سختی والے حروف کہا جاتا ہے۔ ز، سین، صاد۔ اس کے بعد ہے حروف حلقی۔ یہ جو 6 حروف لکھے گئے ہیں یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ان حروفوں کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ اس کے بعد ہے ہم آواز حروف یعنی ایک جیسی آواز والے حروف۔ سب سے پہلے تا۔ تا اور طا یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تا کو جو ہے ہم باریک کر کے پڑھیں گے اور طا کو جو ہے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تا، تو، تا، تو۔ اس کے بعد تا، سین اور صاد۔ تا کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سین کو ہم سیٹی اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نکال کے سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور باریک کر کے پڑھیں گے۔ صاد کو بھی جو ہے ہم سیٹی کی آواز نکال کے سختی کے ساتھ پڑھیں گے مگر موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تا، بالکل نرمی کے ساتھ۔ تا، اس کو سین اور اس کو پڑھیں گے صاد۔ اس کے بعد ہے ہا اور ہا۔ ہا گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور ہا گلے کے سینے والے حصے کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ ہا، 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 ہا۔ ہا اور ہا میں فرق رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہے ذال، زا، وا اور ضاد۔ ذال کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے باریک کر کے 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر۔ ذال۔ زا کو ہم سیٹی کی آواز نکال کے سختی کے ساتھ پڑھیں گے 1 الف کے برابر کھینچ کر۔ ز، ز۔ اس کے بعد ہے وا۔ وا کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے موٹا کر کے اور 1 الف کے برابر کھینچ کر۔ وا، وا۔ اس کے بعد ہے ضاد۔ ضاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضاد، ضاد۔ اس کے بعد ہے عین اور حمزہ۔
عین اور حمزہ پڑھنے میں ایک جیسے نہیں ہے مگر یہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں. یہ آگے کی تختی میں جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے وہاں جو ہے ہمارے لیے کام آئے گا. وہ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے. عین حمزہ. اس کے بعد ہے قوف اور کاف. قوف کو جو ہے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے, 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, اور کاف کو جو ہے ہم باریک کر کے پڑھیں گے, 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا کاف. قوف قوف کاف کاف. الحمدللہ ناظرین, آج کی کلاس جو ہے ہماری مکمل ہو گئی ہے. امید ہے آج کی کلاس آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.